ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ رسول اولاد علی خلیفہ حضور امین شریعت شہزادہ حضور فاتح بلگرام حضرت اللہ مولانا سید انس میاں صاحب قبلہ قادری کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے گونج میں کر لے۔ نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اولاد رسول، اولاد رسول۔ نسبت ملی ہے پیر کی صدقہ علی کا ہے، نسبت ملی ہے پیر کی صدقہ علی کا ہے، تاریخ میں بلند رتبہ علی کا ہے۔ شیر خدا کے واسطے سورج پلٹ گیا، اللہ بھی ناز اٹھائے وہ سجدہ علی کا ہے۔ باطل کا کانپ جانا ہے اپنی جگہ مگر، باطل کا کانپ جانا، خیبر کا کانپ جانا ہے اپنی جگہ مگر، باطل کو جو ہلا دے وہ نعرہ علی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی مولا رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باز آ، باز آ، ہر آنچے ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگاہ ما درگاہ نو امیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ایک مرتبہ باوضع بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ کا مشہور زمانہ شعر جو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، ہمارے تاج الشریعہ فرماتے ہیں: جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دے۔ اور خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے۔ اور ہمارے خاندان کے بزرگ کہتے ہیں: غلام غوث اعظم بے کسو مضطر نمی ماند، غلام غوث اعظم بے کسو مضطر نمی ماند، اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند۔ حضرات، آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے، میں بہت کم وقت میں اپنی بات کو ختم کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس محفل پاک کا عنوان جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا؟ ابھی آپ نے ہمارے مفتی صاحب قبلہ سے بہت اچھی گفتگو سماعت فرمائی ایمان کے تعلق سے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اے ایمان والو نیک عمل کرو، تو ایمان کے تعلق سے حضرت سے آپ نے سماعت فرمایا۔ سرکار غوث اعظم کی بھی کچھ باتیں حضرت سے سماعت فرمائیں، ہے نا؟ سرکار غوث اعظم کی بڑی فضیلتیں، بڑی کرامتیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، ہے نا؟ ہم سب بحمدہ تعالیٰ سرکار غوث اعظم کے غلام ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی بڑی کرامتیں، بڑی فضیلتیں علماء کی زبانی ہم سنتے رہتے ہیں، ہے نا؟ منبع الانساب میں ہے کہ حضرت بقا بن بطو کہتے ہیں ایک دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پاک پر تشریف لے گئے۔ جب امام احمد بن حنبل کے مزار پاک پہ تشریف لے گئے تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی قبر انور سے باہر نکلے اور سرکار غوث اعظم کو اپنے آگوش میں لے لیا اور ارشاد فرمایا: اے شیخ عبد القادر جیلانی، میں علم شریعت میں، علم معرفت میں، علم حقیقت میں تمہارا محتاج ہوں۔
منبع الانساب کی روایت ہے، ایک روز سرکار غوث اعظم اپنے مدرسے میں تشریف فرما ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے مدرسے کے قریب سے گزر گیا، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ دوسرا دن ہوتا ہے، ہمدان سے ایک شخص آتا ہے، ایک نوجوان آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ سرکار غوث اعظم، کل میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ میرے والد پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے، عذاب الہی میں، میرا والد عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاؤ۔ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا تیرے والد میرے مدرسے کے قریب سے گزرے تھے؟ کہتا ہے کہ حضور وہ آپ کے مدرسے کے قریب سے گزرے تھے۔ وہ سرکار پوچھتے ہیں کہ ایک بات بتا، کیا تیرے والد نے کبھی مجھے دیکھا تھا؟ کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میرے والد نے آپ کو دیکھا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جاؤ کل آنا۔ وہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا روز ہوتا ہے، وہ نوجوان آتا ہے۔ آج وہ نوجوان بڑا خوش خرم ہے، بڑا خوش ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے؟ کہتا ہے حضور میں نے کل رات پھر اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ میرے والد کے اوپر سے ان کی قبر میں عذاب الہی کو ہٹا لیا گیا، اور میرے والد اپنی قبر میں بڑے خوش اور خرم نظر آ رہے تھے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو میرے مدرسے کے قریب سے گزر جائے اس کی قبر میں اس پر سے عذاب الہی کو ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات، عذاب الہی ہلکا کیا جاتا ہے، ہٹایا نہیں جاتا ہے۔ عذاب الہی، سرکار کا فرمان ہے کہ عذاب الہی ہلکا کر دیا جاتا ہے، لیکن ہٹایا نہیں جاتا ہے۔ یہ ہٹے گا کیسے؟ یہ ہٹے گا کیسے؟ کیا قبر کا، ٹھیک ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے قریب سے گزرنے کی برکت سے قبر میں عذاب الہی کو ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ کیا قبر کا ہلکے سے بھی ہلکا عذاب ہم برداشت کر پائیں گے؟ اگر ایک گرز مارا جائے گا کیا اس کو بھی ہم برداشت کر پائیں گے؟ 70 گز زمین کے اندر دھس جائیں گے، ہے نا؟ 70 گز زمین کے اندر دھس جائیں گے۔ تو یہ عذاب ہلکا تو ہوگا لیکن ہٹے گا کیسے؟ نیک عمل کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے، ہے نا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کی بیوی کو مرگی کے دورے آیا کرتے تھے، مرگی کے دورے آتے تھے۔ جب سرکار کی بار تمام طبیبوں کو، تمام ڈاکٹروں کو دکھایا اس نے، لیکن اس کی بیوی کو شفا نہیں ملی۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور میری بیوی کو مرگی کے دورے آتے ہیں، میں نے بہت طبیبوں کو، بہت ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب کی اس کو دورہ آئے تو اس کے کان میں کہہ دینا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ بغداد میں شیخ عبد القادر جلوہ افروز ہیں، اگر تو دوبارہ آیا، اے حادث اگر تو دوبارہ آیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا۔ جب اس کی بیوی کو دوبارہ دورہ پڑا نا تو اس نے اپنی بیوی کے کان میں کہہ دیا۔ راوی کہتا ہے کہ زندگی بھر اس کی بیوی کو کبھی مرگی کا دورہ نہیں پڑا۔ راوی کہتا ہے کہ بغداد میں پوری حیات طیبہ سرکار غوث اعظم جب تک حیات رہے بغداد میں کسی کو بھی مرگی کا دورہ نہیں پڑا۔ یہ سرکار غوث اعظم کی فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت، یہ کمالات، یہ پاور، یہ کرامتوں کا ظاہر کرنے کا پاور ملا کیسے؟ یہ پاور کیسے ملا، ہے نا؟ یہ کرامتوں کا پاور ملا کیسے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بروز مجھے رب ذوالجلال کی قسم، میں بروز محشر خدا تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو جنت کا حکم نہیں دلوا دوں گا، جب تک اپنے ایک ایک مرید کو جنت کا حکم نہیں دلا دوں گا۔ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ پاور ملا کیسے؟ کیسے آیا آپ کے اندر یہ پاور؟ تو قرآن کہتا ہے فذکرونی، قرآن کہتا ہے فذکرونی۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے، بغداد شریف یہاں سے بہت دور ہے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے سرکار غوث اعظم کی بات کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں، پوری کائنات میں سرکار غوث اعظم کی بات کی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں سرکار غوث اعظم کو یہ پاور
فذکرونی سے ملا۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ذکر الہی سے خالی نہیں گیا ہے۔ جب سرکار غوث اعظم نے قرآن کے اس حکم فذکرونی پہ عمل کیا تو اذکرکم ہوا۔ سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں نے سالہ سال ننگے پیر جنگلات میں سیاحت کی ہے ذکر الہی میں۔ سرکار غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھی ہے۔ سرکار غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز کے بعد ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن مکمل کیا 15 سال تک۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیند مجھے آتی تھی، مجھے نیند آتی تھی، نیند اپنی طرف میرے دھیان کو کھینچتی تھی، لیکن میں اس پر توجہ نہیں کرتا تھا، پھر نیند متشکل ہو کر شکل اختیار کر کے سامنے آتی تھی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں اسے چاٹا رسید کرتا تھا اور قرآن پاک کو مکمل کرتا تھا۔ ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سرکار غوث اعظم کا غلام کہتے ہیں، ہے نا؟ آپ جانتے ہیں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار غوث اعظم سیاحت کر کے ننگے پیر بغداد میں داخل ہوتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوتا ہے جو بیمار ہے، بہت کمزور اور لاغر ہو گیا ہے، اس کا رنگ بھی بدل گیا ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم کو سلام کرتا ہے، السلام علیک یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ سرکار غوث اعظم اس کا جواب دیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم اسے اپنے پاس، وہ شخص سرکار غوث اعظم کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ سرکار اس کے قریب جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی مجھے اٹھا کے بیٹھال دو۔ جیسے ہی سرکار غوث اعظم اس کو اٹھا کے بیٹھالتے ہیں، آپ کا ہاتھ اس کے جسم میں لگتا ہے، وہ تندرست اور توانا ہو جاتا ہے، اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ سرکار غوث اعظم اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں پہچانا۔ وہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی میں آپ کے جد کریم کا دین ہوں، میں آپ کے نانا جد کریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہوں۔ میں کمزور ہو گیا تھا، آپ نے مجھے زندہ کیا، آپ محی الدین ہیں، آپ محی الدین ہیں۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، ایک شخص ہاتھ میں چپل لے کر یا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کہتا ہوا آیا اور میرے قدموں میں چپلوں کو رکھ دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد گیا، میں نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد تمام مخلوق خدا کا ہجوم میری طرف ٹوٹ پڑا، کوئی ہاتھ چومنے لگے، کوئی پیر چومنے لگے اور کہنے لگے آپ محی الدین ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی نے دین کو زندہ کیا، ہم غلام ہیں، کیا ہم نے مسجد کو بھی زندہ کیا؟ ہم غلام ہیں، انہوں نے دین کو زندہ کر دیا۔ ہم غلام ہیں، ہم نے مسجد کو بھی زندہ کیا۔ ہم غلام ہیں کہ ہم نے اپنی زبانوں کو بھی زندہ کیا۔ زندہ کرنے سے مراد کہ مسجد کو آباد کرنا، زبان کو زندہ کرنے سے مراد زبان کو تمام برائیوں سے، تمام چغلے، غیبت، جھوٹ وغیرہ وغیرہ سے، حرام کھانے سے بچانا۔ کہ ہم نے اپنے پیٹ کو بھی زندہ کیا۔ پیٹ کو زندہ کرنے سے مراد اس پیٹ میں حرام غذا، حرام لقمے کو جانے سے بچانا۔ کہ ہم نے اپنے قلب کو بھی زندہ کیا۔ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کا اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں، لیکن کیا ہم سچے غلام ہیں؟ میرے شیخ نے دین کو زندہ کیا، میرے شیخ نے دین کو زندہ کیا۔ کیا ہم اپنے آپ کو بھی زندہ کر پائے؟ غلامی کا حق کیا ہوتا ہے؟ مالک جو حکم دے غلام اس کو مانے، غلام اس کو مانے۔ ہمارے شیخ نے تمام کام کیے، ہم نے کیے۔ غلامی کا ایک یہ بھی ہے کہ اپنے شیخ کے نقش قدم پہ چلنا، ہے نا، اپنے شیخ کے نقش قدم پہ چلنا۔ آج ہم اپنے آپ کو سرکار غوث اعظم کا غلام کہتے ہیں، کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ کہ ہم نے اپنے دل کو بھی زندہ کیا؟ دل کو زندہ کرنے سے مراد دل کو روشن کرنا کیا ہم نے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہر نبی
ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ ہوتا ہے. میں اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ناز پر ہوں. جہاں سے میرے نبی قدم مبارکہ کو اٹھاتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی وہیں قدم کو رکھتا ہے، سوائے قدم نبوت کے، سوائے قدم نبوت کے، ہے نا. ہمارے شیخ نبی کے طریقے پہ، ہم کیا اپنے شیخ کے طریقے پہ ہیں؟ ہاں، ہم اپنے شیخ کے طریقے پہ ہیں. ابھی حضرت بیان کر رہے تھے مفتی صاحب قبلہ کہ سرکار غوث اعظم نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے حفظ کیے. میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ میں 18 پارے حفظ کر سکتے ہیں تو علم لدنی کے ذریعے علم شیخ عبد القادر جیلانی کو تمام علوم ماں کے پیٹ شکم کے اندر مل سکتے ہیں، ہے نا. لیکن آپ جانتے ہیں ہمارا شیخ عبد القادر مدرسے گیا، پڑھنے گئے. حضرت شیخ عبد الرزاق جو آپ کے شہزادے ہیں فرماتے ہیں ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مدرسے میں تشریف فرما تھے، دودھ پی رہے تھے، دودھ پیتے پیتے دودھ رکھ دیا، اس کے بعد آپ غائب ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے. آپ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کے ذریعے میرے قلب پر 70,000 دروازوں کو کھول دیا، اور ایک دروازے کی وسعت آسمان سے زمین کے برابر ہے. جب 70,000 دروازے شیخ عبد القادر جیلانی کے قلب پہ کھولے جا سکتے ہیں علم لدنی کے ذریعے، تو پیٹ کے اندر بھی علم لدنی دیا جا سکتا ہے نا. لیکن ہمارے شیخ مدرسے تشریف لے کے گئے. کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ لاؤ مدرسے میں چلیں کچھ علم حاصل کر لیں؟ ابھی حضرت علم کے تعلق سے بات کر رہے تھے، علم حاصل کر لیں. آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی سے گفتگو فرما رہے ہیں، صحابی سے بات کر رہے ہیں. اتنے میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس صحابی کے پاس صرف 1 ساعت باقی ہے، 1 گھڑی باقی ہے، کچھ لمحے، وہ عصر کا وقت تھا، کچھ وقت باقی ہے، تھوڑا سا 1 گھڑی باقی ہے. اس صحابی کو بتا دیا جائے. اللہ کے پیغام کو رسول کائنات صحابی تک پہنچا دیتے ہیں. صحابی پریشان ہو جاتے ہیں. صحابی موت سے نہیں پریشان ہوتے، صحابی موت سے نہیں گھبراتے. صحابی اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ 1 گھڑی بچی ہے، 1 ساعت بچی ہے، میں اس 1 ساعت میں کیا کروں. بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیں میں اس 1 گھڑی میں کیا کروں. جانتے ہیں اللہ کے نبی کیا ان صحابی کو کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اے میرے صحابی تعلیم کو حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. صحابی کچھ لمحے کے بعد، 1 ساعت کے بعد، 1 گھڑی کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. لیکن اس وقت بھی میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرما رہے ہیں تعلیم کو حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. تو تعلیم آج ہمارا نوجوان طبقہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب سے زندہ ہونا چاہتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ نہیں فیس بک پہ اتنے لائک آ گئے، اتنے فالوور آ گئے، میں دنیا میں میری پہچان ہو گئی، میں مر بھی جاؤں گا. کبھی ٹرین کے آگے کود کے ریلز بنتی ہے، کبھی کسی طرح کہ میں مر بھی جاؤں گا، لوگ دنیا میں زندہ رہوں گا. لیکن آپ جانتے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں من سار بالعلم حیا لم یموت ابدا. جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. آج میرے اعلیٰ حضرت کی ذات پاک کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، وجہ علم ہے. آج تاج الشریعہ کو اٹھا کے دیکھا جائے، تاج الشریعہ کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے. آج میرا تاج الشریعہ پوری دنیا میں زندہ ہے، وجہ علم ہے نا. آج ہمارے کیا ہے کہ نہیں پیسہ کیسے کمایا جائے، صرف پیسے کی فکر. آپ جانتے ہیں میرے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ. جو علم دین کو حاصل کرتا ہے اس کا رزق خدا تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا کرتا ہے نا. جانتے ہیں میرا نبی کیا ارشاد فرماتا ہے؟ میں علم کے تعلق سے حضرت بول رہے تھے، بس انہی کی بات کو میں آگے بڑھا دے رہا ہوں کہ میرا نبی کیا ارشاد فرماتا ہے العلم حیات الاسلام وعماد الدین. علم اسلام کی حیات ہے اور دین کا ستون ہے.
میرا نبی ارشاد فرماتا ہے من طلب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، جو علم کو حاصل کرتا ہے وہ جاہلوں کے درمیان ایسا ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ، مردوں کے درمیان زندہ۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم زندہ والے ہیں یا مردہ والے ہیں۔ تو بہرحال ماہرہ نے ایک پیغام دیا تھا کہ آدھی روٹی کھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ میں آپ کو ایک بات بتا کے جا رہا ہوں، بلگرام کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ دن میں روزہ رکھیے، رات میں بھوکے سوئیے، مگر اپنے بچوں کو علم دیجیے۔ آپ دن میں روزہ رکھیے یا رات کو بھوکے سوئیے، مگر اپنے بچوں کو علم دیجیے، ہے نا۔ آپ جانتے ہیں احد یا بدر کے میدان میں کچھ کفار پکڑے گئے تھے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جزیہ دو، فدیہ دو، جرمانہ بھرو، آزادی پاؤ۔ کچھ تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ جرمانہ نہیں بھر سکتے تھے، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا تھا میرے مسلمان بچوں کو علم دے دو، علم دے دو، تعلیم دے دو، پڑھا دو۔ انہوں نے کیا پڑھایا ہوگا؟ تفسیر، حدیث، فقہ؟ نہیں، انہوں نے علم دنیا ہی دیا ہوگا، انہوں نے علم دنیا دیا ہوگا، سائنس پڑھائی ہوگی، میتھ پڑھائی ہوگی، سوشل سائنس وغیرہ وغیرہ پڑھائی ہوگی، ہے نا۔ تو ہم کو اس سے نظریہ یہ ملا کہ نہیں، ہم سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں، اور پھر اس کے بعد اپنے بچے کو ہر علم دیں جو علم نافع ہو، ہر علم دیں جو علم نافع ہو، ہے نا۔ لیکن غیر نافع کے لیے نبی نے خود دعا فرمائی ہے، اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ مجھے علم غیر نافع سے محفوظ فرما۔ علم غیر نافع، میں چھوٹی سی مثال کے تحت آپ کو بتا دوں، علم غیر نافع یہ ہے کہ موبائل ہمارے لیے نافع ہے، اگر اس پر ہم نعت شریف سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں اور اسی پر فلمیں دیکھیں، یہ غیر نافع ہے نا، غیر نافع ہے۔ تو اللہ کے نبی خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے علم غیر نافع سے محفوظ فرما۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کی ایک آیت ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کسی چیز کے طلب کا حکم نہیں فرمایا کہ اے محبوب تم مانگو، تم مجھ سے طلب کرو، کسی بھی چیز کے طلب کا حکم نہیں فرمایا۔ اگر اللہ ارشاد فرماتا ہے تو علم کے لیے فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب تم مجھ سے علم کو طلب کرو، علم کو مانگو، ہے نا۔ تو اسی سے معلوم پڑ جاتا ہے علم کی کتنی فضیلت ہے۔ علامہ حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اسی آیت سے علم واضح ہو جاتا ہے کہ علم کی کتنی فضیلت ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ فضیلت الانسان بفضیلت العلم، انسان کی فضیلت علم سے ہے۔ میں اکثر ایک جملہ اس میں جوڑ دیتا ہوں، بزرگوں کا قول جو ہے فضیلت الانسان بفضیلت العلم و بفضیلت الادب، انسان کی فضیلت علم سے اور ادب سے ہے نا۔ حضرت ابو القاسم کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اکابر صوفیہ میں سے ہیں، قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا تمام انسان اور جن کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد آپ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان کو، جنوں کو، مگر اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم کیا جہالت کے ساتھ معرفت کو حاصل کریں گے؟ معرفت علم کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے، جہالت کے ساتھ نہیں، ہے نا۔ تو بہرحال اپنے بچوں کو علم دیجیے، اور ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، ہے نا۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے رافضیت بہت پھیل رہی ہے، تو بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ نہیں علی کا پہلا نمبر، ہے نا،
بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمہ اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. آپ اس کو حضرت ابو اللیث سمرقندی سے نقل کرتے ہیں، اور حضرت ابو اللیث سمرقندی اس کی روایت حضرت حسن بصری سے کرتے ہیں جو خود مولائے کائنات کے خلیفہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے. جبریل امی تشریف لاتے ہیں، ان کے پاس 4 کالے پر ہوتے ہیں. جبریل امی حاضر آ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ حکم دیتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جنت کے پر ہیں، ان کو اپنے سر مبارک پہ رکھ لیجئے، اور جس کو اپنے صحابہ میں سے جس کو چاہیے تقسیم کر دیجئے، اپنا خلیفہ چن لیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ اسی میں آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے سر مبارک پہ ان کو رکھا، اور اس کے بعد سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا، اور ایک ترکی کلاه آپ کو پہنائی اور کہا اے صدیق یہ آپ کی کلاه ہے. جو نوک نکلی ہوتی نا ٹوپیوں میں، یہ ٹوپیوں کے اوپر بھی ہے یہ واقعہ کہ ٹوپیوں میں جو نوکیں ہوتی ہیں اس کی بھی بنا ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں اس میں یہ نا کہ جس کو چاہیے خلیفہ چن لیجئے، جس کو چاہیے صحابہ میں سے خلیفہ چن لیے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنا خلیفہ صدیق اکبر کو چنا، اس کے بعد فاروق اعظم کو بلایا، ایک ترکی کلاه آپ کو دی، اور حضرت فاروق اعظم سے فرمایا کہ اے فاروق یہ آپ کی کلاه ہے. پھر حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا ایک ترکی کلاه حضرت عثمان کو دی، اور حضرت عثمان کے سر پہ رکھی اور فرمایا اے عثمان یہ آپ کی کلاه ہے. پھر مولا کائنات کو چوتھے نمبر پہ مولا کائنات کو بلایا اور ایک ترکی کلاه آپ کو دی، آپ کے سر مبارک پہ رکھی اور فرمایا اے علی یہ آپ کی کلاه ہے. یہی خلفاء کی ترتیب ہے. جس طرح ان کو کلاہیں دی گئیں، جس طرح کلاہیں تقسیم کی گئیں، وہی خلفاء کی ترتیب ہے. سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حضرت مخدوم بہاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب معدن المانی میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت شرف الدین یا منیری بہاری علیہ الرحمہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، سلطان المحققین کا لقب ہے، بہت پائے کے بزرگ ہیں. آپ معدن المانی میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. حضرت علی نے دیکھا، پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت نماز میں سوال کے جواب دینے کا حکم تھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے ذریعے خدا کی عبادت کی جاتی ہے، آؤ تم بھی پڑھو. حضرت مولا کائنات سوچنے لگے کہ اپنے والد ابو طالب سے تو اجازت لے لوں، اپنے والد ابو طالب سے تو پوچھ لوں. حضرت مولا کائنات 3 قدم چلے، چوتھے قدم پہ رک گئے. 3 قدم چلے، چوتھے قدم پہ رک گئے اور سوچنے لگے کہ میرے والد ابو طالب نے تو کہا تھا کہ اے علی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تم سے کہیں تم وہ کرنا. میرے والد نے مجھے اللہ کے نبی کو دے دیا کہ اے علی جو محمد عربی حکم دیں تم اسی حکم کی تعمیل کرنا. اب مجھے ان سے اجازت لینے کی ضرورت کیا؟ حضرت مخدوم بہاری فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کے چوتھے نمبر پہ آنے کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ 3 قدم چلے، چوتھے نمبر پہ رک گئے، یہ بھی ایک وجہ ہے. تو بہرحال ہمارا مسلک اعلی حضرت ہے، مسلک اعلی حضرت ہے. آج تمام طریقے کی باتیں
آ رہی ہیں، لوگ تمام طریقے کے ذہن دے رہے ہیں، ہمیں وہی ذہن رکھنا ہے، وہی عقیدہ رکھنا ہے جو ہمیں بریلی کے امام احمد رضا نے دیا. ہمیں بریلی کے امام احمد رضا نے ہم کو جو عقیدہ دیا، ہمیں وہی عقیدہ رکھنا ہے. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر تمہارا باپ، بھائی، دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب وہابی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، قادیانی ہو جائے، رافضی ہو جائے، ناصبی ہو جائے، گویا کہ اپنے عقیدے سے پھر جائے، تو تم دنیا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ دینا. میں اپنے جد اعلیٰ فاتح بلگرام کے توسل سے کہتا ہوں کہ بروز محشر لواء الحمد کے نیچے سرکار امام حسین کے نانا سے اپنا رشتہ جوڑ لینا. تو اگر عقیدے میں کوئی بھی رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، باپ ہو، بھائی ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب ہو، سسرال والا ہو، تو تم اگر عقیدے میں پھر جائے تو تم دنیا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ دینا. بروز محشر لواء الحمد کے نیچے سرکار غوث اعظم کے نانا سے اپنا رشتہ جوڑ لینا ہے نا. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ تاریخ الخلفاء اٹھائیے، اس میں ایک واقعہ درج ہے کہ احد یا بدر کے میدان میں عاص بن ہشام بن مغیرہ میدان میں آیا تھا، آنے کے بعد للکارا تھا. اس کے مد مقابل سرکار فاروق اعظم جو سگے بھانجے تھے وہ میدان میں آئے. آنے کے بعد آپ نے ایسا وار کیا کہ آپ کی تلوار اس کے سر میں پیوست ہو گئی، جبڑے پہ رکی. آپ نے بدر کے میدان میں ایک نظیر قائم کی، گستاخ رسول سے نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی یاری، نہ کوئی قبیلہ داری ہے نا، نہ کوئی قبیلہ داری، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی یاری. اور آج صلح کلیت بہت عام ہو رہی ہے. آج صلح کلیت بہت عام ہو رہی ہے. اکثر لوگوں کا مزاج لبرل ٹائپ کا ہو گیا ہے. اکثر لوگ کہنے لگے ہیں کہ وہ بھی داڑھی ٹوپی والے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ایسا نہ کیا جائے، ویسا نہ کیا جائے. آپ ابن ہشام اٹھائیے، ابن ہشام میں ایک چیپٹر ہے منافقوں کے بارے میں، آپ اس میں جائیے، اس میں ایک واقعہ آپ کو ملے گا. ایک روز اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، جلوہ افروز ہیں. انہیں اللہ کے نبی نے ملاحظہ فرمایا کہ انہیں صحابہ کے درمیان کچھ منافق بیٹھے ہوئے ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، وہ منافق بھی وہی کام کرتے تھے جو آج کا صلح کلی کرتا ہے. منافق بھی رسول کائنات کی محفل پاک میں آتے تھے، رسول کی نعت بیان کرتے تھے، رسول کی تعریف کرتے تھے. رسول کے دشمنوں کی بارگاہ میں جاتے تھے، رسول کے دشمنوں کے ہاں جاتے تھے، رسول کی برائیاں کرتے تھے، رسول کا مذاق اڑاتے تھے. یہاں آتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، وہاں جاتے تھے، اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے. آج میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، دور حاضرہ میں کسی کو منافق، اگر کسی منافق کو دیکھنا ہو تو وہ کسی صلح کلی کو دیکھ لے. اس زمانے کے کسی منافق کو دیکھنا ہو تو صلح کلی کو، دور حاضرہ میں کسی صلح کلی کو دیکھ لے جو چائے وہابی کے ہاں پیتا ہے، ناشتہ سنی کے ہاں کرتا ہے نا. آج بہت سے لوگوں کا یہ مزاج بن گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کاروبار والے ہیں، ہم فلاں والے ہیں، ہم فلاں والے ہیں، ہماری رشتہ داری ہو گئی، پرانی رشتہ داری ہے، نئی رشتہ داری ہے، وغیرہ وغیرہ، رشتہ داروں کو چھوڑ تھوڑی دیا جائے گا. اس طریقے کا مزاج رکھتے ہیں. یا اکثر ایک ایسا ہوتا ہے، کوئی وہابی، کسی وہابی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ان کو درد ہوتا ہے کہ بنام مسلمان. اگر کسی وہابی کو بنام مسلمان دیکھو گے تو کربلا کے میدان میں بھی تمہیں بنام مسلمان دیکھنا پڑے گا. کربلا کے میدان میں بھی تمہیں بنام مسلمان دیکھنا پڑے گا. بہرحال اللہ کے نبی ملاحظہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے جھرمٹ میں وہ منافق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں چپکے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں کانا پھوسی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، منافقوں کو سختی کے ساتھ مسجد سے باہر نکال دیا جائے. حضرت ابو ایوب کھڑے ہوتے ہیں اور بنی نجار کا ایک رافع، بنی نجار کا عمرو بن نجش نام کا ایک شخص ہوتا ہے.
اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی ٹانگ کو پکڑتے ہیں، مسجد سے گھسیٹتے ہوئے مسجد کے باہر لے جاتے ہیں، مسجد کے باہر لے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اے ابو ایوب، بنی سالبہ کے بھیڑ بکریوں کے باندھنے والی جگہ سے مجھے بے عزت کر کے نکال رہے ہو؟ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں اے منافق، اے اللہ کے رسول کے دشمن، ہم سے دور ہو جا، تو خبیث ہے، تو لعین ہے، تجھ پر تف ہے، تیرے لیے بڑی وعید ہے، تیرے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب دوبارہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب جب دوبارہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بنی نجار کا رافع نام کا ایک شخص ہوتا ہے، حضرت ابو ایوب سینے سے اس کی چادر کو پکڑتے ہیں اور اس کو جھنجھوڑتے ہیں، اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں اور اس کو گھسیٹ کے مسجد کے باہر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول کائنات کی مسجد سے تو دور ہو جا، ہم سے دور ہو جا۔ اس کے بعد حضرت عمار بن حزم کھڑے ہوتے ہیں۔ آج داڑھی والے کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ارے یہ وہابی ہے تو کیا ہوا، داڑھی والا ہے، اس کی ٹوپی والا ہے، کرتا پیجامے والا ہے، جبے والا ہے، امامے والا ہے، اور جس کے سینے میں عشق رسول نہیں تو نہ اس کی داڑھی قبول ہے، نہ اس کی ٹوپی قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی دستار قبول ہے، نہ اس کا جبہ قبول ہے۔ اور جس کے سینے میں عشق رسول ہے، اگرچہ وہ بے داڑھی والا ہے تو بھی قبول ہے، اگرچہ بے ٹوپی والا ہے تو بھی قبول ہے نا؟ جس کے سینے میں عشق رسول ہے اگر وہ دڑمنڈا ہے تو بھی قبول ہے نا؟ تو بہرحال حضرت عمار بن حزم کھڑے ہوتے ہیں اور عمار بن حزم اس منافق کی داڑھی بہت لمبی تھی، عمار بن حزم جاتے ہیں، اس کی داڑھی کو پکڑتے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے مسجد سے باہر لے جاتے ہیں۔ مسجد سے باہر لے جانے کے بعد حضرت عمار بن حزم ہتھیلی کے ذریعے اس کے سینے پہ دھکا مارتے ہیں، وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ حضرت عمار بن حزم کہتے ہیں کہ رسول کائنات کی مسجد سے دور ہو جا، ہم سے دور ہو جا، تو خبیث ہے، لعین ہے، تیرے اوپر تف ہے، تیرے لیے بڑی وعید ہے نا؟ آج ہمیں اس دور کو اس صحابہ کی اسی سنت کو لوٹانے کی ضرورت ہے۔ اگر سنیت کو بچانا ہے تو ہمیں اسی، آج ہماری مسجد میں پہلے کچھ وقت پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ہماری مسجد میں کوئی وہابی گھس آتا تھا تو مسجد دھلوائی جاتی تھی۔ آج سنیت کو بچانا ہے، ہمیں اسی دور کو لوٹانا پڑے گا۔ رافضی گھس آئے تو مسجد دھلوانا پڑے گی، وہابی آ جائے تو مسجد دھلوانا پڑے گی، ہے نا؟ اسی دور کو واپس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال آپ جانتے ہیں حضرت عشق رسول کے تعلق سے بیان کر رہے تھے تو صرف ایک روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ احد یا بدر کے میدان میں خبر اڑی کہ مصطفیٰ جان رحمت شہید کر دیے گئے۔ مدینے کی ایک صحابیہ کو معلوم پڑا، صحابیہ میدان کی طرف چلتی ہے، راستے میں ایک شخص ملتا ہے، صحابیہ سوال کرتی ہے اے شخص ذرا یہ تو بتا میرے مصطفیٰ خیریت سے ہیں؟ وہ کہتا ہے صحابیہ مجھے مصطفیٰ کے بارے میں تو نہیں معلوم، اتنا ضرور معلوم ہے تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا۔ صحابیہ کہتی ہے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا، مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا ہے۔ صحابیہ آگے بڑھتی ہے، ایک اور شخص ملتا ہے، صحابیہ سوال کرتی ہے اے شخص ذرا یہ تو بتا میرے مصطفیٰ خیریت سے ہیں؟ صاحب کہتا ہے کہ اے صحابیہ مجھے مصطفیٰ کے بارے میں تو نہیں معلوم، اتنا ضرور معلوم ہے تیرا شوہر قتل کر دیا گیا۔ صحابیہ کہتے ہیں شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا، مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا ہے۔ صحابیہ آگے بڑھ جاتی ہے، ایک اور شخص ملتا ہے، صحابیہ اس سے سوال قائم کرتی ہے اے شخص ذرا یہ تو بتا میرے مصطفیٰ خیریت سے ہیں؟ وہ کہتا ہے صحابیہ مجھے مصطفیٰ کی خیریت تو نہیں معلوم، اتنا ضرور معلوم ہے تیرا بھائی قتل کر دیا گیا۔ صحابیہ کہتی ہے بھائی کو نہیں پوچھا، مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا ہے۔ بہرحال صحابیہ آگے بڑھتی ہے، میدان کو جاتی ہے، معلوم پڑتا ہے میرے مصطفیٰ خیریت سے ہے۔ صحابیہ جھوم اٹھتی ہے، بریلی کا قلندر پکار اٹھتا ہے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بریلی کا امام پکار اٹھتا ہے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج ہمارا عشق رسول کیا ہے؟ بس جلسوں میں آئے، نعرے لگا لیے، بس بس یہی ہمارا عشق رسول ہے۔ آپ صحابہ کا عشق رسول جاننا چاہتے ہیں نا؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی اے ایمان والو نیک عمل کرو، ہے نا؟
صحابہ کا عشق رسول۔ ابن ہشام کی ایک اور روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کسی جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک نوجوان لڑکی تھی، کم عمر کی لڑکی تھی، اس کو معلوم پڑتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ میرے مصطفیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو میدان میں کیا کرے گی؟ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ہم بیماروں کی زخمیوں کی تیمارداری کریں گے، انہیں پانی پلائیں گے۔ میرے مصطفیٰ اسے اجازت دے دیتے ہیں، وہ جاتی ہے اپنے ساتھ کچھ اور عورتوں کو لیتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ میدان کو جاتی ہے۔ جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو وہ صحابیہ زمین پہ اترتی ہے، اونٹ کی کوہان سے اترتی ہے۔ میرے مصطفیٰ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کی کوہان میں خون لگا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ اسے کچھ سوالات کرتے ہیں، وہ جواب دیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ اسے حکم دیتے ہیں، اے میری صحابیہ جا نمک کے پانی سے طہارت حاصل کر لے، اے میری صحابیہ جا اونٹ کے کوہان کو دھو دے، اے میری صحابیہ جا اپنے کپڑوں کو نمک کے پانی سے دھل لے۔ صحابیہ جاتی ہے، نمک کے پانی سے طہارت کو حاصل کرتی ہے۔ اس کے بعد جنگ فتح ہوتی ہے، مال غنیمت بہت ملتا ہے، اسی مال غنیمت میں ایک ہار ملتا ہے، اس ہار کو میرے مصطفیٰ اپنے مبارک ہاتھوں سے صحابیہ کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ صحابیہ کم عمر کی ہوتی ہے، پہلی بار اس کو حیض آتا ہے، مصطفیٰ سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتی ہے۔ مصطفیٰ نے حکم فرما دیا صحابیہ جان نمک کے پانی سے طہارت کو حاصل کر لے۔ اب صحابیہ جنگ بھی فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت بھی مل گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت اپنے مبارک ہاتھ سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے صحابیہ کے گلے میں ہار پہنا دیتے ہیں، ہار ڈال دیتے ہیں۔ اب صحابیہ دنیا سے رخصت، صحابیہ کا بڑھاپا آتا ہے، صحابیہ دنیا سے رخصت ہونے لگتی ہے، صحابیہ گھر والوں کو بلاتی ہے، ایک وصیت کرتی ہے، اے میرے گھر والوں میری دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اے میرے گھر والوں میری ایک وصیت ہے کہ میرے مصطفیٰ نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا، اے میری صحابیہ جب نمک کے پانی سے غسل حاصل کر لو۔ اس وقت سے آج تک میں وہ طہارت نمک کے پانی سے لیتی رہی۔ اے میرے گھر والوں میری وصیت ہے جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب مجھے آخری غسل دیا جائے وہ بھی مصطفیٰ کے حکم کے مطابق دیا جائے، نمک کے پانی سے دیا جائے۔ اس کے بعد صحابیہ کہتی ہے میری ایک اور وصیت ہے، اے میرے گھر والوں میری ایک اور وصیت ہے کہ اسی جنگ کے میدان میں میرے گلے میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دستے اقدس سے یہ ہار ڈالا تھا، میں نے زندگی بھر اسے اپنے گلے سے جدا نہ کیا، میں نے زندگی بھر اس ہار کو اتارا نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا سے رخصت ہوں تو قبر میں یہ ہار مصطفیٰ کے ہاتھوں سے پڑا ہوا یہ ہار میری قبر میں میرے ساتھ جائے، میرے ساتھ یہ ہار میں جیسے پہنے ہوں اس کو اتارنا نہیں، اس کی ایسے ہی پہنے رہنے دینا، مجھے قبر میں اسی طرح دفن کر دے دینا۔ ایک صحابیہ کو حکم دیا تھا، صحابیہ کو ایک بار حکم دیا تھا نمک کے پانی سے غسل کر لینا۔ صحابیہ آخری وصیت فرما کر رہی ہیں کہ میں دنیا سے جاؤں مجھے نمک کے پانی سے غسل دینا۔ میرے نبی نے مجھے بھی بہت سے حکم دیے ہیں، مجھے بھی بہت سے حکم دیے ہیں، کیا ہم ان حکموں کو مانتے ہیں؟ مکتوبات صدی میں ایک روایت ہے، میرے نبی جب نماز کا وقت ہوتا میرے نبی حضرت بلال سے ارشاد فرماتے، اے بلال میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ بلال سمجھ جاتے کہ نماز کا وقت ہے، بلال جاتے آذان دیتے، میرے مصطفیٰ مصلی پہ تشریف لے جاتے، نماز پڑھاتے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا؟ کہ ہم مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ ہاں، اے ایمان والوں نیک عمل کرو، قرآن کہہ رہا ہے نا؟ ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، جب حضرت عبداللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز سالت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایو عمل احب اللہ عز و جل، میں نے ایک دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی وقتہا، ادب المفرد کی روایت ہے، الصلاۃ علی وقتہا، نماز ان کے وقتوں پر۔ کہتے ہیں ثم ایو، اور کون سا نیک عمل ہے؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں بر الوالدین، اپنے والدین کی فرما برداری کرو۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ اپنے والدین کا ہر حکم مانتے ہیں؟ تو بہرحال، اور مصطفیٰ نے حضرت نے ایک حدیث پڑھی تھی، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، ہر مرد اور عورت پر، ہر مسلمان پر
علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جو مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے رب حبل امتی ارشاد فرمائے، دنیا میں ہیں رب حبل امتی ارشاد فرمائے، دنیا سے رخصت ہوں رب حبل امتی ارشاد فرمائے، وہی مصطفیٰ جان رحمت جو اپنی امت کو ایک کانٹا نہ چبھنے دے، وہی مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالصین، تم علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ مقصد کہ راستے کی مسافت، اتنی دوری، راستے میں تکلیفیں، چاہے اتنی تکلیف اٹھانا پڑے، چین جانا پڑے، تکلیفیں اٹھانا پڑے، لیکن علم حاصل کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت شریعت کے جو حکم ہیں ان کی پابندی کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہے نا۔ استغفر اللہ ربی، اگر مجھ سے بولنے میں کوئی سبقت لسانی وغیرہ یا کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو تو میں رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔